پہلی بات تو یہ کہ وہ قصائی جو مسلمان ہو. اچھا دوسرا بات وہ قصائی ہو. ہاں ہاں یہ بڑی اہم بات وہ ہے. قصائی ہو, سب سے اہم وہ یہ اناڑی ہے. نہ ہو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس نے کاندھے پہ رومال رکھ لیا, چھری ہاتھ میں لے لی, بگدا لے لیا, جناب یہی قصائی ہے. سب سے پہلے اس کی طرف یہ مل گیا, بڑی بات ہے اور بڑی خوشی. وہ قصائی مل گیا یار, قصائی مل گیا, بس ٹھیک ہے. اچھا اس کے پاس چار اور آ جاتے ہیں, یار ہماری بھی گائے گرا دو, ہمارے بھی بکرے گرا دو. تو اس کا تعین کیسے کیا جائے, واقعی قصائی ہے یا ایویں ہی ہے؟ رئیس بھائی باقی بہت اہم بات ہے. جیسے حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا گوشت کی تقسیم کے حوالے سے نا, دیکھیں قربانی کا مقصد ہی ایثار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نیکی کا جذبہ پائے تکمیل کو اس وقت پہنچتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. تو جو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب یہ 3 حصوں والی بات تو الگ ہو گئی. جو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں نا, جو لوگوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی ہم عمومی مزاج جو دیکھنے میں آیا, اگر مماثلت ہو تو کوئی اپنے اوپر نہ لے کر جائے. بونگ یہ ادھر رکھ دو, یہ والا گوشت کا ٹکڑا یہ ادھر رکھ دو, وہ والا گوشت کا ٹکڑا اس کو سنبھال کر رکھ دو. سب پہ گوشت کے جو پورشنز ہوتے ہیں, جو پارچے بنے ہوتے ہیں, وہ سب نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اب جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ تھیلی میں پیک کر کے بانٹ دو, وہ بانٹ دو. حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ بانٹو. وہ ہم نہیں بانٹ رہے. مطلب کہا نا اللہ سے سارا رکھ لو, اگر وہ نہیں ہے, اہل و عیال زیادہ ہیں, بالکل ایسا رکھ لو. وہ تو لوگ توجیہ ہی پیش کرتے ہیں, ہمارے تو افراد اتنے ہیں, اب ہم یہ بکرا جائے گا کہاں, 2 بوٹیاں آئیں گی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, وجہ فرمایا انہوں نے. اور شریعت کا مزاج بھی ایسا ہے. جب تقسیم کرنے کی بات آتی ہے نا, ہمارے وہاں جیسے میرے گھر میں قربانی ہوئی تو پورے محلے اور خاندان میں سے کوئی میرے گھر پہ گوشت نہیں بھیجے گا. انہیں پتہ ہے ان کے گھر میں تو قربانی ہوئی ہے. اب اگر سارا میں نے بانٹ دیا تو میں اپنے اہل خانہ کو کیا کھلاؤں گا؟ پھر رشتہ داری نبھانا شریعت نے اس کو پسند کیا گیا ہے. اور جب دینے کی بات آئی تو سب سے پہلے فرمایا اولی القربہ, سب سے پہلے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے, قرابت داروں کا خیال رکھا جائے. تو وہ ان میں ماشاءاللہ ایک بڑا خاندان, ایک بڑا ہمارے وہاں ایک سوسائٹی کے اندر ایک بڑے تعلقات ہمارے ہوتے ہیں. دوست الگ ہوتے ہیں, خاندان الگ ہے. اب بہنیں ہیں, بہنوں کی اولادیں ہیں, بھائی ہیں, ان کی اولادیں. اب اگر ان میں ہی گوشت تقسیم ہو گیا تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کچھ غربا اور مساکین کے لیے حصہ رکھا جائے. شریعت اس چیز کو پسند کرتی ہے. اب وہ جو نماز والی بات آئی ہے, بلا شبہ قصائی ہو یا نہ ہو, نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. درزی ہے تو اس کو بھی نماز پڑھنی چاہیے. ایسا نہیں کہ عید کے دن صبح تک کپڑے سیے اور نماز نہ پڑھے. کوئی بھی کام کرنے والا نمازی ہونا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے, نہیں ہے, یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے, صرف قصائی کے لیے ضروری نہیں ہے. جو بھی نماز نہیں پڑھے گا وہ ناپسندیدہ ہے شریعت کی نگاہ میں. اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میرے کہنے کا مطلب یہ حضور سوال یہ ہے کہ جانور کو تکلیف دینا, اس کو ایک طریقے سے اس تکلیف کے ساتھ گزار کر ذبح کرنا کہ وہ جانور تکلیف میں نظر آ رہا ہے, تو وہ قصائی تو نہیں کرے گا, وہ کوئی اناڑی کرے گا. ہاں میں نماز کی بات کر رہا تھا. جی اس کا ایک اور پہلو بھی ہے نا کہ اگر وہ قصائی نہیں ہے تو وہ جو 2 لاکھ 3 لاکھ کے جانور لے کے آتے ہیں, تو جس طریقے سے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے, تو وہ گوشت ہی جب صحیح نہیں بنتا تو وہ پہنچے گا کیسے صحیح طریقے سے. جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, اصل چیز تو مقصد یہ ہے کہ گوشت صحیح حقدار تک پہنچے اور صحیح گوشت. یہ نہیں پتا کہ چھری رکھنی کا ہے, چھری چلانی کا ہے, بالکل, اور وہ بس وہ لگا ہوا ہے, وہ جب تک وہ بیچارہ. بالکل ایسی جس طرح وہ ہمیں جانور خریدنے کا شوق ہے, اسی طریقے سے شرعی رہنمائی بھی اس کے اندر رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرنے لگو تو چھری تیز کر لو, تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. اور یہاں چھری وہ استعمال تیز ہی نہیں ہوتی. یہ بھی فرمایا کہ چھری اس جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی ہے, اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی. چھری بھی اس کی نگاہوں سے پوشیدہ. اور یہ بھی فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. تو یہ تو حضور کی تعلیمات ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اور بخدا ایسا دیکھنے میں آیا کہ وہ ایسی چھری سے ذبح کر رہے ہیں کہ گلا ہی نہیں کٹ کر دے رہا, بہت تکلیف ہو رہی ہے. شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. حضور نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ ہر چیز میں احسن طریقہ اختیار کرو, یہاں تک کہ جانور کو ذبح کرو تو بھی اچھے انداز میں ذبح کرو. اور وہ کیسے ذبح ہوگا کہ تیز دھار آلے سے اس کو ذبح کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور فوراً سے وہ ذبح ہو جائے. پھر ذبح کرتے ہوئے جیسے اناڑی کی بات ہے, واقعہ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ حلال ہوا کہ نہیں ہوا, حلال ہوا کہ نہیں ہوا, بسم اللہ پڑھنا کب ضرور, کتنی رگیں کاٹنا ضروری ہیں, یہ بھی نہیں پتا. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.